کر کے اس کو بچا لیتا ہے. یہ غوث پاک کا مرید ہونے کا فائدہ. اور دوسرا یہ تو گناہوں سے بچا لیتے ہیں, مصیبتوں سے بھی بچا لیتے ہیں. ایک تاجر تھا, اس کو دنیا ابو المظفر کہتی تھی, ابو المظفر تاجر. ایک دن وہ تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا دوسرے ملک. آج کل فلائٹ سے جاتے ہیں, صبح جاتے ہیں, شام تک واپس دبئی سے ہم آ جاتے ہیں. لیکن وہ دور تو ایسا تھا, گھوڑوں کا دور, کھچروں کا دور. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا, وہ تجارت کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا تھا. اس زمانے میں بہت بڑے ولی تھے جو غوث اعظم کے استاد بھی تھے, شیخ حماد. ان کے پاس وہ گیا اور جانے کے بعد کہا, حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں, تجارت کے لیے جاؤں؟ انہوں نے فرمایا نہیں جا سکتے تم. کیوں؟ کہا کہ سفر میں جاؤ گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے, تمہارا مال چھین لیا جائے گا. کیونکہ وہ ولی کے واقعی ولی تھے, اور ولی لوح محفوظ پڑھتا ہے, تقدیر پڑھتا ہے. ہر ولی تقدیر پڑھ سکتا ہے مگر تقدیر بدل نہیں سکتا. یہ ہر ولی کی شان ہے کہ لوح محفوظ پڑھے, مگر اس میں تصرف کرنا ہر ولی کی شان نہیں ہے. اب تاجر تو تاجر لوگ کا حال یہ ہے کہ ایک جگہ فتویٰ پوچھے, مرضی کا جواب نہ ملے تو دوسرا مفتی پکڑتے ہیں, ہے نا ایسا ہی, اپنی مرضی کا ملے. بھائی بتاؤ مفتی صاحب یہ فلاں کرنسی کا کیسا, اس کا کیسا, اس کا کیسا, اور اس کے بعد جدید بینکاری کا کیسا. انہوں نے حرام کہہ دیا تو دوسرے کو پکڑے گا, دوسرے نے کہا تیسرے. جب تک من کی مراد کا جواب نہ ملے تب تک کہ وہ مطمئن نہیں. اب وہ بھی تاجر تھا ابو المظفر. شیخ حماد نے کہہ دیا نہیں جانا. اس نے سوچا کہ چلو غوث پاک کے پاس چلتے ہیں. اور غوث پاک سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ نے تقدیر بدلنے کا اختیار دیا ہے غوث اعظم کو. جو لوگ اپنے آپ کو نقش بندی کہتے ہیں ذرا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. جو نبی کو نقش بندیت کا ٹائٹل لگا کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے نقش بندیت اسی وقت نصیب ہوگی جب مجدد الفسانی والا عقیدہ نصیب ہوگا. اگر مجدد الفسانی والا عقیدہ نصیب نہیں ہے تو سفید پگڑیاں باندھ کر مجددی کہلانے کا کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا. اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے, نہ کہ ٹوپیوں کا رنگ, نہ کہ اماموں کا رنگ, نہ کہ کپڑوں کا رنگ. اس لیے چشتیت اس عقیدے کا نام ہے جس عقیدے پہ غوث اعظم تھے, غریب نواز تھے, جس عقیدے پہ غریب نواز تھے, محبوب الہی تھے, بابا فرید تھے, قطب الدین بختیار کاکی تھے. قادریت اس کا نام ہے جس عقیدے پہ غوث اعظم تھے. نقشبندیت اس عقیدے کا نام ہے جس عقیدے پر سرکار باؤل حق والدین تھے, مجدد الفسانی تھے, سرکار رحمان تھے. یہ وہ عقیدہ ہے. اور سہروردیت اس کا نام ہے جس پر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے, شیخ زکریا ملتانی تھے. لیکن جب آپ ان سب کو دیکھو گے تو پتا چلے گا قادریت کا عقیدہ چشتیت سے جدا نہیں, چشتیت کا عقیدہ نقشبندیت سے جدا نہیں, نقشبندیت کا عقیدہ سہروردیت سے جدا نہیں, سہروردیت کا عقیدہ رفاعیت سے جدا نہیں. اب سب عقیدوں کو اگر دیکھو گے تو وہ آپ کو بریلی میں یوں نظر آئے گا, انہیں جانا, انہیں مانا, رکھا دائر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. شیخ حماد کے پاس گئے, ابو المظفر جا کر کے حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. وہ جاؤ, اجازت ہے جاؤ. اب انہوں نے منع کیا, یہ کہتے جاؤ. وہ چلا گیا. جب چلا گیا تو خوب کما کے منافع کما کے واپس آ رہا تھا. نہانے کے لیے گیا تو پیسوں کی تھیلی, مال کی تھیلی حمام میں لٹکائی, نہایا اور بغیر تھیلی لیے واپس ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد نیند آئی, سوئے تو کیا دیکھا, ڈاکو آئے, پورا قافلہ لوٹا, اس کو بھی قتل کیا. جب یہ خواب سے اٹھے تو تھر تھر کانپ رہے تھے, خون کا اثر بھی گردن پہ محسوس ہو رہا تھا. خواب کا اتنا اثر تھا. جلدی سے اٹھے, صحیح سلامت دیکھا, دھیان آیا میرا مال تو میں نے حمام چھوڑایا. حمام میں گئے, تھیلی لی اور جلدی سے بغداد شریف کی طرف آئے. اب سوچا پہلے غوث پاک سے ملوں کہ پہلے شیخ حماد سے ملوں. خدا کا کرنا یہی سوچ رہے تھے کہ رستے میں شیخ حماد مل گئے اور وہ بیٹے جلدی جا, شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جا, میں نے جو کہا تھا وہی تیری تقدیر میں لکھا تھا. لیکن شیخ نے 70 مرتبہ تیرے لیے اللہ سے دعا کی اور تیری لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیا. جا ان کے پاس جا. اور اس کے پاس جب وہ شیخ ابو المظفر غوث پاک کے پاس گئے تو غوث پاک کو بیٹھا ہوا پایا. آ کر کے کہا, اب دیکھو شیخ حماد ادھر بھیج رہے ہیں, لیکن غوث پاک یہ نہیں کہہ رہے کہ شیخ حماد کو کچھ نہیں پتا تھا اور اس نے جھوٹ بولا, غلط بولا, استغفراللہ, ایسا نہیں. یہ ولی ان کا در بتا رہے اور یہ ولی ان کی شان بتا رہے. کہا شیخ حماد نے جو کہا تھا بیٹا سچ کہا تھا,
کہ تو قتل ہو جاتا، مارا جاتا، نقصان اٹھاتا، لیکن اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ سے تیرے لیے دعا کی، اور اللہ نے 70 بار میری دعا کی برکت سے تیری تقدیر کو یوں بدل دیا کہ حقیقت کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اگر تو قادری ہو جائے تو تیری مصیبتیں اللہ تجھے خواب میں دکھا کر حقیقت میں بچا لیتا ہے۔ تو بولو قادری ہونے کا کتنا بڑا فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی۔ اب مہاراجہ سے بہتر قادریت ہمیں کہاں مل سکتی ہے؟ بھائی قادریت سب جگہ کی قادریت ہی ہے، لیکن مہاراجہ کی قادریت کی شان کیا ہے؟ جو ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے نہیں، لیکن جتنا ہم جانتے ہیں اپنے بزرگوں سے سن کے یہ کہ حضور صاحب البرکات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کی خواب میں حضور غوث اعظم آئے۔ خواب کا ذکر عالم بیداری میں بھی انہوں نے غوث اعظم کی زیارت کی، یہ بھی روایت موجود۔ بہرحال سرکار غوث اعظم نے فرمایا برکت اللہ تم میرے سلسلے کا اجرا کرو، قادری سلسلے کا اجرا کرو، اور فرمایا جو تیرے ذریعے سے اور تیرے خلفاء کے ذریعے سے قیامت تک قادریت میں مرید ہوگا اس کو بخشش کرا کے جنت میں لے جانا میری ذمہ داری ہے۔ ہاں اسی لیے برکاتیت بہت فروغ پائی۔ بر صغیر میں سلسلہ قادریہ کا سب سے زیادہ فیضان جہاں سے تقسیم ہوا ہے اسے محررہ مطہرہ کہتے ہیں۔ بریلی شریف میں اگر مفتی اعظم کی شکل میں کوئی قادریت بانٹ رہا ہے تو ان کی غلامی کا رشتہ محررہ شریف سے جڑا ہوا ہے۔ امام احمد رضا کی شکل میں جنہوں نے قادریت کا فیضان بانٹا ان کا غلامی کا رشتہ محررہ مطہرہ سے جڑا۔ گھوسی میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی شکل میں علامہ امجد علی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں جس نے قادریت کا فیضان بانٹا اس کا غلامی کا رشتہ محررہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ پیلی بھیت میں حضور شیر پیش اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ کی شکل میں اگر کوئی قادریت کا نمائندہ نظر آیا ان کی غلامی کا رشتہ محررہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ علامہ ظفر الدین بہاری اگر بہار کی سرزمین پر قادریت کا فیضان بانٹ رہے ہیں غلامی کا رشتہ محررہ مطہرہ سے۔ سید سلیمان اشرف بہاری اگر علی گڑھ میں بیٹھ کر قادریت کا فیضان بانٹ رہے تھے ان کا غلامی کا رشتہ سرکار غوث اعظم سے جڑا ہوا، ان کا غلامی کا رشتہ محررہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ بدایوں میں اللہ اکبر سیف اللہ المسلول کی شکل میں اگر قادریت کا نمائندہ وہاں کا غلامی کا رشتہ محررہ سے جڑا ہوا۔ حضرت اللہ اکبر علامہ عبد القادر بدایوں رحمت اللہ تعالی علیہ تاج الفول کی شکل میں بدایوں کے اندر اگر فیضان قادریت بانٹ رہے ہیں ان کا غلامی کا رشتہ محررہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ بلکہ اللہ اکبر کوچھر مقدسہ کہ چوکا شریف کی اس عظیم گدی کا سجادہ نشین جسے دنیا شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی وہ ہستی، انہوں نے بھی قادریت کی جو خلافت لی ہے غوث اعظم کی اولاد ہونے کے باوجود وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ محررہ مطہرہ کا عظیم عزیز وقت کا قطب جسے دنیا آل رسول احمدی کے نام سے جانتی ہے۔ تو گویا کہ وہاں کا رشتہ بھی اس اعتبار سے اللہ اکبر محررہ مطہرہ سے جڑا ہے۔ تو کہنا پڑتا ہے کہ بغداد کا سب سے بڑا فیضان اور خونخانہ اگر کہیں سے جان بھر بھر کے پٹ رہے ہیں تو اسے محررہ مطہرہ کی زمین کہا جاتا ہے۔ اور آج سنیو اپنے لیے خوش نصیبی کی بات ہے بھائیو، غلام خلفاء سے مرید ہو جاؤ تو غوث اعظم نے ضمانت لیے کہ میں بخشوں گا۔ اگر کوئی ڈائریکٹ سجادہ نشین کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو بتائے نا پھر کیا ہوگا۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ بات اللہ رب العزت کو شاہد و بصیر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کے دور میں حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ ظاہری طور پہ حیات ہوتے تو یہی کہتے کہ حضور امین ملت میرے مخدوم زادے ہیں۔ بزرگ کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن وہ اپنے مخدوم زادے کا انکار نہیں کرتا، اور انہوں نے کہا ہے بارہا کہا، سننے والے موجود ہیں، کم بچے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ظاہری حیات میں ہوتے تو یہی کہتے کہ حضور امین ملت میرے مرشدوں کے شہزادے ہیں، میرے مخدوم زادے ہیں۔ تو یہ وہ ہستی ہے، اپنی ہستیوں کو پہچانو، ہستیوں کو تولنے کی کوشش نہ کرنا۔ محررہ ہے۔ امام زید سے لے کر حضور امین ملت تک کبھی کوئی خالی یہاں نظر نہیں آیا۔ یہ ولایت کے جام ہے جو بھر بھر کے پلائے جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے شکر اور پانی دیکھ کر کہا تھا کہ بڑی دکان اور پھیکا پکوان، اور بڑی دکان اور پھیکا پکوان کہہ کر کے چلے گئے تھے، لیکن جب اپنے وطن پہنچے
تو کیا دیکھا کہ بابا فرید بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، اور پھر اللہ اکبر، بلکہ ان کا ہاتھ اٹھا کر کے حضور اچھے میاں مہاریری کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اور گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے بزرگ، یہ بڑی دکان ٹھیکا پکوان نہیں ہے، جتنی بڑی دکان ہے اس سے بڑا پکوان ہے۔ اور جب وہ گئے تو ہمیشہ کے وہیں کے ہو کر کے رہ گئے، اور آج ان کی نسلیں بھی وہیں کی ہو کر کے رہ گئی ہے۔ اس لیے مہاریرا مہاریرا ہے، مہاریرا کو اسماعیل دہلوی کی آنکھ سے مت دیکھو، مہاریرا کو دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کی آنکھ سے دیکھو، مہاریرا کو تھانوی کی آنکھ سے نہ دیکھو، مہاریرا کو دیکھنا ہے تو مفتی اعظم کی آنکھ سے دیکھو۔ جب آپ مہاریرا کو اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کی، بلکہ جملہ کہہ کے بات تمام کر دوں، بھائی لیلا کو دیکھنا ہے تو منافق کی آنکھ سے نہ دیکھو، لیلا کو جب بھی دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو، اور مجنو کو دیکھنا ہے تو لیلا کی آنکھ سے دیکھو، تب پتا چلے گا مجنو میں کیا رکھا ہے۔ کسی نے لیلا سے کہا تھا، او لیلا تیرا مجنو تو لنگڑا کے چلتا